حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اسے دینے والا ایک اللہ ہی ہے۔ وہ اسے عطا بھی کر سکتا ہے اور آپ سے لے بھی سکتا ہے۔ خوشیاں بانٹنے کی کوشش کیا کرو، نفرتیں تو ویسے ہی عروج پر ہیں۔ اگر خیالات میں گہرائی ہو تو کردار میں سادگی آ جاتی ہے۔ جب وضو کرنا مشکل لگ رہا ہو تو یہ سوچا کریں، گناہ دھونے جا رہا ہوں۔ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالو، کیونکہ اللہ شکر گزاروں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ میں نے زندگی سے یہی ایک بات سیکھی ہے کہ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے۔ اس کریم کا کرم تو دیکھو، میں پھر ٹوٹ کر گرا، اس نے پھر مجھے تھام لیا۔ یا اللہ، جو مسلمان پریشان حال ہیں، مصیبت میں، مشکل میں، تنگ دستی میں، اپنی لامحدود رحمت و مہربانی سے ان کے تمام پریشانی، مشکل، مصیبت اور تنگی دور فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ کے لیے وقت نکالو اور وقت پر نماز ادا کرو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ جو آپ کے بغیر خوش ہوں تو بس پھر انہیں خوش ہی رہنے دیں۔ رب کے عشق میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے کہ دعا تو دور کی بات ہے، انسان صرف سوچتا ہے اور رب نواز دیتا ہے۔ شام زندگی کی ہو یا دکھوں کی، آخر ڈھل ہی جاتی ہے۔ علم کا ایک قطرہ جہالت کے سمندر سے بہتر ہے، اور عمل کا ایک قطرہ علم کے سمندر سے افضل ہے۔ خاموش لوگ دراصل اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ الجھاؤ ان کی فطرت کا خاصہ نہیں ہوتا۔ اگر ان پر زیادتی یا ظلم مسلط کر بھی دیا جائے تو وہ محض وضاحت دیے کر خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کا مقدمہ لڑنے والا خود اللہ ہوتا ہے، اور فرشتے اس کے حق میں دعائیں کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہم جان ہی نہیں پاتے کہ خاموش لوگ کتنے طاقتور اور اختیار کے مالک ہوتے ہیں۔ بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلافات اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ جو لوگ کہتے ہیں نیکی کا زمانہ ہی نہیں رہا، وہ دراصل انسانوں سے نیکی کا صلہ چاہتے ہیں۔ جو اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرتے ہیں، ان کے لیے ہر زمانہ نیکی کا ہوتا ہے۔ گزری ہوئی زندگی کو کبھی یاد نہ کر، تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی پرواہ نہ کر، جو ہونا ہے وہی ہو کر رہے گا، کل اللہ پہ چھوڑ دے، اپنا آج برباد نہ کر۔ بے شک میرا رب وہ ہے جو انسان کی روح کے اندر کی اذیتوں کو جاننے والا ہے۔ جملہ بہت چھوٹا ہے لیکن اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کی طرف آ جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف بلا لے۔ خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا۔ کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دینا، کیونکہ
कामयाबी दिमाग में तकब्बुर और नाकामी दिल में मायूसी पैदा करती है। अल्लाह से रजू करने में कैसी झिझक, उसके पास तो गुज़रे हुए कल की माफ़ी भी है और आने वाले कल का इनाम भी। अपनों के साथ वक्त का पता नहीं चलता, लेकिन वक्त के साथ अपनों का पता ज़रूर चल जाता है। जो बर्दाश्त करने का फ़न जानता हो, वो शख्स ज़िंदगी की कोई जंग हार नहीं सकता। अपने गमों और परेशानियों को सीने में दफन कर दो। अगर इन्हें चेहरे पे सजाओगे तो कमज़ोर हो जाओगे। आप कभी भी लोगों की सोच को अपने हार में तब्दील नहीं कर सकते, इसीलिए लोगों की परवाह किए बगैर अपनी ज़िंदगी इस तरीके से बसर कीजिए जो आपको खुशी दे। जब भी कोई दिल दुखाए तो उसे सिर्फ इस वजह से दिल से माफ़ कर दो कि मेरा रब भी मुझे रोज़े महशर में इसी तरह माफ़ फरमाएगा। अच्छे इंसान की सबसे पहली और सबसे आखिरी निशानी ये है कि वो उन लोगों की भी इज़्ज़त करता है जिससे उसे किसी किस्म के मफाद की तवक्को नहीं होती। हम बुरे थे, बुरे हैं और बुरे ही रहेंगे। फ़िक्र तो वो करें जो बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं और होते कुछ हैं। लोग बदलते नहीं हैं, बस होता सिर्फ इतना है कि या तो आप इनकी दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है या फिर आपसे ज़्यादा दिलचस्प कोई और मिल जाता है। कोई आपको जितना भी बर्बाद करने की कोशिश कर ले, मगर जब तक अल्लाह का साथ आपके साथ है, कोई भी आपको बर्बाद नहीं कर सकता। सहने वाला जब जुल्म सह कर भी मुस्कुरा दे तो इसे इंसान का बदला ऊपर वाला लेता है। मैंने एक मुद्दत तक लोगों को परखा है। लोग कभी भी खुश नहीं होते, ना आपकी खामोशी से, ना आपकी गुफ्तगू से। लुकमान हकीम से पूछा गया, क्या ज़िंदगी में मौत से तल्ख लम्हा भी कोई हो सकता है? फरमाया, जब कोई साहब ज़र्फ़ किसी कम ज़र्फ़ का मोहताज हो जाए। आपका बड़ा सरमाया वो लोग हैं जो आपके गैर मौजूदगी में अपने रब से दुआएं में आपके लिए खैर मांगते हैं। अगर कोई तुमसे जलता हो तो बजाय गुस्सा होने के उनकी जलन की कदर करो, क्योंकि ये वो लोग हैं जो तुम्हें खुद से बेहतर समझते हैं। नमक की तरह कड़वी बात कहने वाला ही सच्चा दोस्त होता है। मीठी बातें करने वाला हमेशा चापलूस होता है, क्योंकि तारीख गवाह है कि नमक में कभी कीड़ा नहीं लगता और मीठी चीज़ों में कीड़ा लग जाता है। जिनको थाम रखा हो अल्लाह ने, वो लोगों के गिराने से नहीं गिरा करते। जब अल्लाह तुम्हें किनारे पर ला खड़ा कर दे तो उस पर कामिल यकीन रखो, क्योंकि दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो तुम्हें थाम लेगा या तुम्हें उड़ना सिखा देगा। अगर अल्लाह पाक तुम्हारी दुआएं पूरी कर रहा है तो वो तुम्हारे यकीन बढ़ा रहा है, और अगर दुआएं पूरी करने में देर कर रहा है तो तुम्हारा सब्र बढ़ा रहा है। अगर तुम्हारी दुआओं का जवाब नहीं दे रहा तो वो तुम्हें आजमा रहा है। इसीलिए हमेशा दुआ मांगते रहो।
اللہ پر پورا ایمان رکھو۔ جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے ان کے لیے معجزے ہوتے ہیں۔ ہر بات میں اللہ کا ذکر کرو گے تو ہر کام میں اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ اچھا سوچیں اور اچھا بولیں، کیونکہ بدگمانی اور بد زبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جن جسموں پر خواہش کی حکمرانی ہو وہ گناہوں کی قید سے کبھی آزاد نہیں ہو سکتے۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ حسد اور گھمنڈ جب آدمی کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ عقل کو باہر کر دیتے ہیں۔ انسان مضبوط اتنا ہے کہ پہاڑوں کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر سکتا ہے، اور کمزور اتنا ہے کہ لفظوں اور لہجوں سے بھی مر جاتا ہے۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہتی، بلکہ عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت محبت کرتے ہیں۔ اچھے لوگوں کو ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں، لیکن پھسل کر تمہاری زندگی اور پہنچ سے بہت دور چلے جائیں گے۔ انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سیکھتا ہے، خوشی میں تو پچھلے سبق بھی بھول جاتا ہے۔ کبھی کبھی ٹھوکریں اچھی ہوتی ہیں، ایک تو راستے کی رکاوٹوں کا پتہ لگ جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر سنبھالنے والے ہاتھوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ اگر کوئی آپ کو چھوڑ کر چلا جائے یا آپ سے منہ پھیر لے تو غمگین مت ہوں، کیونکہ ممکن ہے کہ یہ آپ کی اس دعا کا نتیجہ ہو جو کبھی آپ نے مانگی تھی کہ اے اللہ ہر اس شے کو مجھ سے دور کر دے جو تو نے میرے حق میں بہتر نہیں لکھی۔ جس دن ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ سامنے والا غلط نہیں، صرف اس کی سوچ ہم سے الگ ہے، اس دن ہماری زندگی کے بہت سے دکھ، شکوے اور غلط فہمیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر کسی کو تکلیف دے کر بھی اچھے سے سو لیتے ہو تو اپنے ضمیر کا جنازہ پڑھ لو، کیونکہ وہ وفات پا چکا ہے۔ وہ غلطی سب سے بڑی غلطی ہے جس کے غلط ہونے کا احساس تک نہ ہو۔ اپنی اندھیری قبر کو خود روشن کریں۔ آج زندہ انسان سے کوئی وفا نہیں کرتا، کل مٹی کے ڈھیر کے لیے دعا کون کرے گا؟ مسلمانوں کے زوال کی وجہ عبادت میں کمی نہیں، بلکہ دنیاوی معاملات میں بے ایمانی اور اسلام کو عبادت تک محدود کرنا ہے۔ حد میں رہنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پانی حد سے بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے، اور آدمی حد سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے۔ تنہا ہونا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی نہیں، تنہا ہونا دراصل یہ ہوتا ہے کہ سب آپ کے پاس ہیں لیکن آپ کا کوئی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غم زدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ ہم اپنے مالک کے کرشموں کو کبھی نہیں سمجھ سکتے، وہ عجیب ہے، بہت آزماتا ہے، آخری حد تک لے جاتا ہے، پھر ایک دم سے کچھ ایسا کر دیتا ہے کہ تمام زخم ایک ساتھ بھر جاتے ہیں،
یاد ہی نہیں رہتا کہ تکلیف کیا تھی۔ وقت گزر جاتا ہے اور گزرتا چلا جاتا ہے۔ آج جو غم یا تکلیف ہے، کل اس کی جگہ کوئی خوشی لے لے گی۔ غم کے بوجھ تلے خود کو نہ ڈھال نہ کریں، ثابت قدم رہیں، اللہ آسانیاں پیدا کرے گا۔ میں لوگوں کو اس لیے برا نہیں سمجھتا کہ ان کی بے رخی نے میرا رخ سیدھا کر دیا ہے اور میں نے اپنے رب کی طرف دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کاموں میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے محروم ہوگے۔ اللہ فرماتے ہیں، میں تمہاری دعائیں سنتا بھی ہوں اور قبول بھی کرتا ہوں، بس مجھ پر بھروسہ رکھو اور میرے چنے گئے بہترین وقت کا انتظار کرو۔ یا اللہ، جو ہمارے پیارے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جب بہترین کی خواہش ہو تو پھر اللہ کی طرف دیکھو، اپنی خواہش کی طرف نہیں، کیونکہ ہم تو جان ہی نہیں سکتے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے۔ لوگوں کے چھوڑنے کی دیر تھی، میرے اللہ نے مجھے تھام لیا۔ دنیا میں کسی بھی حوالے سے کسی دوسرے کی محتاجی بدترین اذیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ کرے۔ جس کو رب کی شکر گزاری کی نعمت عطا ہوئی ہو، اسے مزید نعمتیں حاصل کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ وقت اچھا ہو یا برا، میرا اللہ کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اللہ فرماتا ہے، جب کوئی تم پر ظلم کرے تو تمہارے انتقام پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ میرا انتقام تمہارے انتقام سے بہتر ہے۔ حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا۔ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں نے دنیا کے سارے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں، پانی کے قطرے اور ریت کے سارے ذرے گن سکتا ہوں، لیکن اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی تعداد نہیں گن سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا رہتا ہے۔ تم دوسروں کے راستے کی رکاوٹیں دور کرتے جاؤ، تمہاری اپنی منزل کا راستہ آسان ہوتا چلا جائے گا۔ غلطی اور بھول ہر شخص سے ہو جاتی ہے، لیکن سمجھدار وہ ہے جو جلد اللہ سے رجوع کرے۔ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اگر تمہارے ساتھ کوئی غلط کر کے خوش ہے تو کیا تم نے نہیں پڑھا اور تیرا رب بھولنے والا نہیں؟ کبھی جو زندگی سے تھک جاؤ تو یاد رکھنا، کسی کو کان و کان خبر نہ ہونے دینا، اپنے رب کے حضور سب بیان کرنا۔ ٹوٹے دل اور آنسوؤں کی قدر صرف اس کے ہاں ہے، باقی لوگ تو بس تماشائی ہیں۔ تہجد کیا ہے؟ تہجد وہ آخری مرہم ہے جس کے بعد نہ کوئی زخم سستا ہے، نہ کوئی غم رلاتا ہے۔ رب کی رحمت سے مایوس صرف گمراہ لوگ ہی ہوتے ہیں۔ ایمان جب انسان کے اندر اپنی جڑیں مضبوط کر لیتا ہے تو ہر برائی کرنا مشکل اور نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔
کبھی کبھی ہمارے راستے میں آیا ٹوٹا ہوا پل برا نہیں ہوتا، وہ آپ کو ایک ایسی جگہ پر جانے سے روکتا ہے جہاں آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ زندگی کے سفر میں ہر رکاوٹ کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، بس ہمیں اس رکاوٹ سے سبق سیکھنا چاہیے۔ میری زندگی میں سب سے بڑی تبدیلی تب آئی تھی جب میں نے خود کو سمجھ لیا تھا کہ جو چیز ہماری نہیں ہے وہ ہمارے ہونٹوں کے بیچ میں سے بھی چھین لی جائے گی، اور جو ہماری ہے وہ دو پہاڑوں کے درمیان سے نکال کر بھی ہماری جھولی میں رکھ دی جائے گی۔ اور بس میں مطمئن ہو گیا کہ بے شک اللہ کے فیصلے ہماری خواہشات سے بہتر ہیں۔ ماں باپ سیڑھی نہیں ہوتے کہ جن پر چڑھ کر ہم بلند ہو جائیں اور پھر انہیں فراموش کریں۔ ماں باپ بچوں کی ڈھال ہوتے ہیں، ایک ایسا درخت جو بوڑھا ہو کر بھی پھل نہ بھی دے لیکن سایہ ضرور دیتا ہے۔ کاش یہ بات اولاد کو وقت پر سمجھ آ جائے۔ اللہ پر پورا ایمان رکھو، جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے ان کے لیے معجزے ہوتے ہیں۔ دل کا بوجھ اللہ کی بارگاہ میں رونے سے ہلکا ہوتا ہے، جہاں نہ ماضی کا تانا ملتا ہے نہ مستقبل کا خوف، صرف کرم کی چادر سے ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ اللہ اپنے عذاب پر لوگوں کو تب ہی جمع کرتا ہے جب وہ گناہوں پر راضی ہو جاتے ہیں۔ صبر رکھو اور دیکھو تمہارے ساتھ برا کرنے والوں سے اللہ کیسے بدلہ لیتا ہے۔ بے شک اللہ تعالی توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا بلکہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمیشہ سمجھوتا کرنا سیکھو، کیونکہ تھوڑا سا جھک جانا کسی رشتے کو ہمیشہ کے لیے توڑ دینے سے بہتر ہے۔ پرخلوص لوگ بہت مشکل سے ملتے ہیں، ان کی قدر کیجیے جو آپ کی خوشی میں مسکرائے اور آپ کے غم میں آپ کا ساتھ نہ چھوڑے۔ یقین کریں باپ دنیا کا وہ واحد شخص ہے جو خود سے بھی زیادہ آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ والد کی ناراضگی یعنی اللہ کی ناراضگی۔ دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے کہ ناراضگی ظاہر کر دو۔ مولانا رومی نے کیا خوبصورت فرمایا تھا، جن باتوں پر جھگڑا کر کے لوگ منو مٹی تلے جا سوتے ہیں، انہی باتوں پر ہلکی سی مٹی ڈال کر دنیا میں پرسکون زندگی گزاری جا سکتی ہے۔